اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور میں اس کو آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ شوق یعنی وہی عشق، یعنی جذبہ شوق، اس پر تو بہت تفصیل سے ہم نے گزشتہ کوئی 8-10 نشستوں میں اس پر بہت ہم نے ایمفسائز کر لی۔ اس کا تو آپ کو واضح ہے آپ کے شوق کیا چیز ہے، عشق کیا چیز ہے، وہ جذبہ شوق کیا چیز ہے، وہ ولولہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اب یہ کس کا شوق ہے؟ یعنی آپ کا شوق، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، آپ کا جذبہ شوق، آپ کا عشق، آپ کا وہ طریقہ، آپ کا وہ اسوہ، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اگر میری نماز کا امام، یعنی میری نماز میں جو میں نماز ادا کرتا ہوں اس نماز میں میری رہنمائی کون کر رہا ہے کہ میں کیسے ادا کروں، اگر میری اس نماز کی رہنمائی آپ کے اسوہ سے نہ ہو، آپ کے اس شوق کو اگر میں اپنا امام نہ بناؤں، یہ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اس میں کچھ شارحین کے اختلافات ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یعنی جو باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا ذات باری تعالیٰ سے، اس کو کہا ہے شوق۔ واضح ہو رہا ہے نا؟ یہ میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی اگر آپ کو، یعنی آپ کا شوق تیرا، وہ جو جذبہ شوق آپ کے اندر تھا ذات باری تعالیٰ، وہ جو اخلاص تھا، وہ جو آپ کے اندر وہ چیز تھی، میں اس کو اپنے امام کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی میں وہاں سے لیتا ہوں۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ اس کو کہتے ہیں اسوہ۔ اسوہ سمجھتے ہیں نا؟ اسوہ کیا ہے؟ اسوہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو ہمیں دیا ہے، آپ پیغمبر ہیں نا، آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں دیا ہے، تو آپ کیا محض کوئی نعوذ باللہ کوئی ہرکارہ تھے کہ ادھر سے پیغام لیا اور ادھر آپ کو دے دیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، برگزیدہ بندے تھے۔ آپ نے اگر ہمیں پیغام دیا کہ لو نماز پڑھو تو خود بھی پڑھی، آپ نے اگر ہمیں بتایا کہ لو روزہ رکھو، اللہ کہہ رہے ہیں، تو خود بھی روزہ رکھا۔ تو اب جو وہ کام، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، وہ جو کام خود کیے، وہ اگر کوئی کہے کہ یار مجھے کوئی آئیڈیل بتاؤ کہ میں کیسے نماز پڑھوں، یا آئیڈیل بتاؤ کہ میں یہ عبادت کیسے کروں، تو وہ آخری درجے میں اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو سکتی ہے۔ یعنی اس سے بڑی کیا ہوگی؟ وہ جو طریقہ آپ نے اس دین پر عمل کرنے کا خود کے لیے اختیار کیا، اس کو کہتے ہیں اسوہ۔ اسوہ میں اور سنت میں جو فرق ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ تو یہ ہے اسوہ، آپ کا اس قرآن اور سنت جو بھی دین ہے، دین پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ، آپ کا طریقہ، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اگر میں اس کو اپنا امام کنسیڈر نہ کروں، اگر وہ نہ ہو
تو پھر میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. ایسا نہیں کہ میں قیام نہیں کر رہا، قیام تو کر رہا ہوں گا، سجود بھی کر رہا ہوں گا، لیکن وہ حجاب ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ حجاب ہوگا. اس میں ظہور نہیں، حضور نہیں ہوگا. اس میں مجھے جو میری مراد ہے وہ نہیں ملے گی. یعنی ایک طرح سے میں مشاہدہ حق جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری جو ہے، حاضری، حاضر ہو جانا. نماز کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں. تو وہ حضور نہیں ہوگا، وہ حاضری نہیں ہوگی. حضور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حجاب ہوگا. آپ کے اور باری تعالیٰ کے درمیان میں حجاب حائل ہوگا. آپ ادھر بس ٹکرے مار رہے ہیں، آپ سجدے کر رہے ہیں، آپ قیام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن حجاب ہے، حضور نہیں ہے. اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنے اعمال کا امام نہیں بناتے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اس کو یعنی یہ چیز ہے جس کو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی ہے، میرا سجود بھی حجاب. تو یہاں پہ ایک اور آپ کو شاید تھوڑا سا مغیرت محسوس ہو کہ یہ میرا سجود بھی حجاب، سجود تو جمع ہے، میرا سجدہ ہونا چاہیے یا میرے سجود ہونا چاہیے. یہ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اصل میں میرا قیام بھی حجاب، یعنی میرا قیام کرنا، اور میرا سجود بھی حجاب، یعنی میرا سجدے کرنا، میرا عمل. یہ سمجھ گئے آپ؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ذکر کیا تو اس کی رعایت سے قیام اور سجود کا ذکر کیا. ٹھیک ہے؟ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ، تو اس کی مثال دے دی. ورنہ یہ تمام اعمال میں، زندگی کے تمام اعمال میں آپ کو قرآن و سنت سے جتنے بھی اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ سارے اعمال کے لیے یہاں پہ یہ بات جو ہے فٹ آئے گی. نماز کو ایک آپ یوں سمجھیں کہ بلند ترین چیز کو مثال کے طور پہ پیش کر دیا، اور نماز کی رعایت سے قیام اور سجود کا ذکر کر دیا. آئی ہوپ کہ یہ بات میں واضح کر سکا ہوں. یعنی شوق تیرا اگر نہ ہو میرے ہر عمل کا امام، اصل بات یہ ہے. تو میرے ہر عمل کی رعایت سے جو بھی اس کے باقیات ہوں گے، جو بھی اس کے جزیات ہوں گے، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ حجاب ہوں گے. یعنی اس میں وہ حضور کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکے گی. نماز کو یہاں پہ اس اعمال کی ایک بلند ترین مثال کے طور پہ پیش کر دیا، اور اس کی رعایت سے قیام اور سجود بھی. آئی ہوپ کہ کلیئر ہوگا، ورنہ سوال کر لیجئے گا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے، کیا ہی خوبصورت مصرع ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اب یہ دیکھیں، پھر تقابل میں لے آئے عقل کو اور عشق کو. تیری نگاہ ناز سے، آپ کی اس شان والی نگاہ سے، اس حسین نگاہ سے دونوں مراد پا گئے، دونوں منزل پا گئے. عقل کیا پا گئی؟ غیاب. غیاب مطلب غیبت، حاضر نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کر رہی، بلکہ غیب میں ہے. عقل غیاب، اور غیاب میں رہتے ہوئے جستجو، یعنی وہ سوال اٹھاتی رہے گی، جستجو میں رہے گی. ایک چیز کا پتہ چلا تو اگلی چیز، اس کا پتہ چلا تو اگلی چیز. تو عقل کی مراد، عقل کی منزل یہی ہے کہ وہ غیاب میں رہتی ہے اور جستجو میں رہتی ہے. یہ اس کی منزل ہے. سمجھ گئے آپ؟ جیسے کہا نا کہ عیش دوام ہے یہی، اس کی منزل وہی ہے. اور عشق کیا ہے؟ حضور و اضطراب. وہ حضور حاصل کر لیتا ہے. یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ دو چیزیں ہیں نا، روح علوی اور روح سفلی. تو روح علوی جو ہے وہ بلند ہوتی جاتی ہے، تو بلند ہوتے 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 یعنی اس مراقبے سے یا جس سے بھی اعمال سے گزرتی ہے، ہوتے ہوتے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے مشاہدہ حق ہو جاتا ہے. وہ مشاہدہ حق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور ہے. یعنی وہ حاضری ہو جاتی ہے، پیش ہو جاتے ہیں. اور روح سفلی اس کو کھینچتی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ غیاب ہے، وہ جستجو ہے. اور عشق کیا ہے؟ حضور ہے،
اضطراب ہے. حضور اور اضطراب، حضور میں ہو کر اضطراب، یعنی کیفیت آپ کی اضطراب میں رہے گی، جو وصال کی کیفیت ہوتی ہے نا. عشق میں آپ کو حضور کی کیفیت، حضور کا ایکسپیرینس، اور کیفیت کیا ہے؟ اضطراب کی کیفیت. آپ مضطرب رہیں گے، آپ اس کے لیے مضطرب رہیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں کو جو منزل ملی ہے، عقل کو بھی منزل مل گئی، عشق کو بھی منزل مل گئی. عقل کی منزل کیا ہے؟ غیاب اور جستجو. اور عشق کی منزل کیا ہے؟ حضور، یعنی اس کی حاضری اور بے چینی، اضطراب. تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. یہ ہے وہ چیز ساری. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی یہ 3 آیتیں کیوں کہی آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے حمد پیش کی، آپ نے حمد پیش کی، آپ نے تعریف کی اللہ کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے گزارش پیش کی، درخواست پیش کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے. یہ طریقہ ہے نا کہ آپ پہلے تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تعریف کر کے پھر اس کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ پورا پیراگراف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیش کی، ان کا مقام، ان کا ہر چیز بتایا، اپنے ساتھ ان کا وہ والہانہ، اپنا ان کے ساتھ وہ والہانہ تعلق بتا دیا کہ میرے تو ایک ایک عمل میں آپ کا شوق امام ہے. یہ تعلق بتا دیا. آخری درجے میں عشق بتا دیا. یہ وہ عشق کی آخری انتہا ہے، یہ عشق کی آخری انتہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ بتانے کے بعد آپ کو پورا مثلا ساری بات بیان کرنے کے آخر میں آ کے آپ اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں کہ اصل میں میرا مقصد کیا ہے، میرا کہنا کیا ہے کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے. گردش آفتاب سے یہ جہان تیرا و تار ہے، یعنی تاریک ہے، سیاہ ہے اور تاریک ہے. یہ جہان جو ہے سیاہ اور تاریک ہے. کیوں؟ گردش آفتاب سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پردہ فرمانے کے بعد گردش آفتاب سے، یعنی وقت اتنا فاصلہ کر گیا ہے، اس فاصلے نے اس جہان کو تاریک کر دیا. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ آپ گردش آفتاب کا مطلب یہ ہے، ورنہ گردش آفتاب سے تاریکی تھوڑی ہوگی، اس سے تو روشنی ہوگی نا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ گردش آفتاب سے یعنی وہ دن گزر رہے ہیں، دن گزرتے، جیسے آپ کہتے ہیں نا گردش دوراں یا سلسلہ روز و شب، یہ چیزوں، یہ فاصلہ پیدا کر دیا آپ کے اور ہمارے درمیان میں. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب جہان جو ہے، اس وقت جو دنیا ہے، اس وقت جو عالم ہے، اس فاصلے کی وجہ سے، یعنی گردش آفتاب کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، تاریک ہو چکا ہے. لہٰذا میری ریکویسٹ کہ میری گزارش کیا ہے کہ تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. ایک دفعہ پھر اپنا جلوہ بے حجاب کر دے، جلوہ دکھا دے. اپنا جلوہ بے حجاب جو ہے اس کے ذریعے سے زمانے کی تباہ کو تازہ کر دے. زمانہ جو کہن ہو چکا ہے نا، لیکن وہ سارا آپ نظم کو مت ٹوٹنے دیں. ساری بات جو وہاں سے شروع ہوئی تھی، کوہنا ہے بزم کائنات، کوہنا ہے بزم کائنات، سمجھ گئے آپ؟ تو بزم کائنات جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہے. اب اس کا آپ کیا کریں؟ تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. آپ کا جلوہ حجاب سے باہر ہوگا، آئے گا. آپ کے اس جلوے سے اس زمانے کو تازگی ملے گی. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ تازگی کیا ہے؟ یہ تازگی وہی ہے کہ جو یہاں پہ بت کدے بن چکے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہے، اور ایک چیز، یہ بت کدے توڑنے ہیں، اور ایک چیز کے ذریعے سے اس کو پھر وہی مشاہدات، وہی تخیلات، وہی سوز و ساز، وہ ہر چیز کو پیدا ہونا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہوگی
تو ایک ہی چیز سے ہوگی، اور وہ چیز کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس کا ہم نے ریفر کر کے پچھلی نشستوں میں، اگر آپ تفصیل چاہتے ہوں تو شاید دوسری نشست میں ہم نے وہاں پہ جاوید نامہ سے ایک پورا حصہ نکال کے وہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ کیسے اس کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے، یا اس کو آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے ساتھ کیسے اس کو لنک کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی۔ تو یہاں پہ بات وہی ہے کہ تیرہ و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے، کہ اب آپ ہی اپنا جلوہ جو ہے وہ دکھائیں گے تو اس سارے بتوں کو توڑا جائے گا اور ریکنسٹرکشن کا عمل جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ تو یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے ایک نشست ہم اور کرنی پڑے گی تاکہ یہ اگلا پیراگراف ہم پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کوئی آپ کے سوالات ہیں تو آپ مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی ناظم بھائی۔ ایسے بھائی آپ نے ایک شعر پڑھا وہ، اور آپ نے اس کو غالب سے منسوب کیا ہے، وہ کون سا شعر تھا؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ ہاں ہاں، یہ غالب کا تو نہیں ہے؟ اچھا غالب کا شعر نہیں، غالب کا نہیں ہے نا؟ نہیں، اچھا یہ دو شعرا کا ہے، ایک نے دوسرے کے مصرے کے اوپر یہ پھر اچھا ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، میری وہ غلطی ہوگی۔ کیا کس کا ہے وہ؟ یہ جو اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اور وہ صاحب جو تھے اندھے تھے، وہ اندھے تھے۔ جرت، اچھا، ان کا نام جرت تھا غالباً۔ جرت جی۔ ہاں ہاں ہاں، اور دوسرے صاحب نے کہا تھا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور اچھا کی۔ اچھا وہ جرت کلندر بخش، جی کلندر بخش جرت جی۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔